اور یہی مولانا صاحب جو ہیں، یہی مفتی صاحب جو ہیں، یہی فتوی لگاتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ اس کا سر اڑا دو، اس کو مار دو۔ اب اپنے میں بات آئی ہے تو اپنے پہ کہہ رہے ہیں نہیں جی میں نے ایسے نہیں کہا تھا، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عتیق احمد کا سلام۔ دوستو، سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں ان کی ہے، جو کہ ایک اجتماع کے دوران جوش خطابت کے اندر انہوں نے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیا صحابہ کرام کے بارے میں۔ سب سے پہلے ایک کام کرتے ہیں، اس ویڈیو کو سن لیتے ہیں، سننے کے بعد پھر بات کریں گے۔ تو چلیں چلتے اس ویڈیو کی طرف۔ تم نام صحابہ کا لے کر اس لانتی کتے یزید، عمر بن العاص، مروان ملعون جیسوں کو تم صحابہ کی کیٹیگری میں لا کر ان کی حمایت میں کام کرتے ہو۔ خدا کی قسم ہم ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ہم اپنے کتوں کے نام بھی ان کے نام پہ نہیں رکھتے۔ تسی ہے جو کتیوں صحابیاں دی شفت لیا کہ تسی سمجھتے ہو ہم ان کو صحابہ کے چھتری تلے پروٹوکول دیں گے اور ان کو شیلڈ دیں گے؟ اے جے لانتی سوڑی جتی دی نوکتے۔ بے شک بے شک۔ اچھا، تو آپ نے ویڈیو سن لی ہے، اب یہاں پہ دیکھیں تو خطاب کے دوران انہوں نے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو کہ آپ نے سن بھی لیے ہیں، اور انہوں نے گستاخی کی ہے۔ اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ اس کے بعد ان کی ایک اور ویڈیو سامنے آتی ہے، اب وہ بھی سن لیتے ہیں۔ تو چلیں چلتے اس ویڈیو کی طرف۔ چند دن قبل رحیم آباد راولپنڈی میں ذکر اہل بیت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے میں نے روافض اور نواسب دونوں کا رد کیا۔ وہاں پر میں نے کہا کہ میں نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ کے ہم غلام ہیں اور ہم ان پر قربان، اور رسول اللہ کے صحابہ جنتی ہیں اور ہم ان پہ صدقے اور واری جاتے ہیں، لیکن ہم جو اوریجنل صحابہ ہیں ان کے غلام ہیں۔ جن لوگوں کو تم اے نواسب زمانہ زبردستی صحابہ کی لسٹ میں داخل کی ہے، جیسے مروان، یزید اور عمر بن سعد جیسے لوگ، ان کا ہم نہ ادب کرتے ہیں نہ احترام، بلکہ یہ لوگ ہمارے جوتے کی نوک پر ہیں۔ اور میں نے اور بھی ان کے حوالے سے بڑے سخت جو ہے نا وہ الفاظ استعمال کیے جو کہ میرے ایمان کا تقاضا تھے۔ میری گفتگو کا سیاق اس بات کی وضاحت خود کر رہا ہے کہ میں ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں اور ان کے حوالے سے لعنت کر رہا ہوں یا ان کے حوالے سے سخت جملے بول رہا ہوں جو صحابہ نہیں ہیں اور ان کو صحابہ کی لسٹ میں داخل کیے گئے۔ لیکن وہاں جہاں میں نے عمر بن سعد کا نام لیا تو سبقت لسانی سے میری زبان سے عمر بن سعد کی جگہ عمر بن العاص کا نام نکلا، اور سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، اور یقیناً جلیل القدر صحابی ہیں، صاحب الروایت صحابی ہیں، یہ فاتح مصر ہیں، مجاہد صحابی ہیں، اور کل وعد اللہ الحسنہ کے تحت داخل ہو کر جنتی صحابی ہیں، اور دیگر بشارات الہیہ اور بشارات نبویہ کے تحت یہ داخل ہیں، اور ان کی بہت بڑی شان ہے۔ ابھی میری طرف کسی دوست نے کلپ بھیجا تو میں نے جب اس ویڈیو کو سنا تو یقیناً اس میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ حضرت عمر بن العاص کا دور دور تک میرا تصور نہیں تھا، میں عمر بن سعد کہہ رہا تھا، لیکن عمر بن العاص میری زبان سے سبقت لسانی سے نکلا، اور میں اس سبقت لسانی پر اللہ کے حضور توبہ کرتے ہوئے، رجوع کرتے ہوئے، الفاظ واپس لیتے ہوئے میں معافی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرمائے، اور میں حلف اٹھا کر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ مرتے ہوئے کلمے پر، ایمان پر موت نہ عطا کرے کہ اگر دور دور تک میرے وہم و گمان میں سیدنا عمر بن العاص کا کہیں تصور بھی ہو۔ میں عمر بن سعد کے حوالے سے بات کر رہا تھا، عمر بن العاص دور دور تک میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے۔ ہم انسان ہیں، سبقت لسانی ہوئی ہے، میں اس پر اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، اور یہ بھی بات کا اعلان کرتا ہوں کہ ہم صحابہ کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں، صحابہ بہت بڑے ہیں۔ اچھا، تو آپ نے آڈیو سن لی ہے، اب دیکھیں یہاں پہ جو انہوں نے بات یہاں پہ کی ہے، انہوں نے جو پہلی بات تھی اس کی کلیریفیکیشن دی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ میں نے ایسی بات نہیں کی، میری بات کہنے کا مقصد یہ تھا، انہوں نے سارا کچھ بیان یہاں پہ کیا ہے۔ آگے سوال یہاں پہ اٹھتا ہے، دیکھیں اب یہ مولانا صاحب ہیں، اب یہ مفتی صاحب ہیں، ان کے لیے کرائٹیریا کیا ہے؟ ڈبل سٹینڈرڈ ہم کھیلتے ہیں نا، ہم منافقت کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ جب ویڈیو وائرل ہو، ثبوت بھی سامنے آ جائے اور یہ خود اقرار کریں اس چیز کا کہ ہاں میں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، میں نے یہ کہا ہے، اس کے بعد یہ کلیریفیکیشن دے اپنی، یہ ایکسپلین کریں اس کو، نہیں جی میرا مطلب یہ تھا، میرا مطلب یہ نہیں تھا، تو ہم ان کا ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ہم ان کو مان لیتے ہیں، جبکہ ان کا ثبوت بھی ہے یہاں پہ۔ اب اس کے برعکس جب دوسری طرف کوئی ایسی بات ہوتی ہے، کسی پہ الزام لگتا ہے، الزام کی بنیاد کے اوپر آپ اس کو مار دیتے ہو، تو وہاں پہ جہاں پہ آپ الزام لگاتے ہو اپنی دشمنیوں کی بنیاد کے اوپر، وہاں آپ نہیں کسی سے پوچھتے، وہاں نہ آپ کسی سے پوچھتے ہو کہ ہاں بھائی تم نے کہا ہے یا نہیں کہا، آپ وہاں مارتے ہو، ڈنڈے اٹھا کے لے جاتے ہو، اس کو آگ لگا دیتے ہو۔ تو دوسری طرف آپ لوگوں پہ الزام تراشی کر کے ان پہ الزام لگاتے ہو، آپ نے بلاسفیمی کی ہے، آپ نے گستاخی رسول کی ہے، آپ نے گستاخی صحابہ کی ہے، اس طرح کی باتیں کر کے، تو ان سے یہ بات پوچھتے نہیں ہیں، آپ ان پہ چیزیں مسلط کرتے ہیں کہ ہاں آپ نے کی ہے، مانے آپ۔ اب ایک انسان مان رہا ہے، اپنے منہ سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے ایک سب کچھ کہا ہے، لیکن جوش خطابت کے اندر میرے منہ سے ایسے الفاظ نکل گئے ہیں جبکہ میرا مطلب کچھ اور تھا۔ تو اب یہاں پہ ہمارے معاشرے کی منافقت نظر آتی ہے آپ کو
کہ جہاں پہ مفتی کرام ہوں گے، مولانا صاحب ہوں گے، ان کو چھوٹ ہے اس چیز کی، وہ جو مرضی کہہ دیں، جو مرضی کہنے کے بعد پھر یہاں پہ آ کے کہتے ہیں نہیں جی ہمارا مطلب یہ نہیں تھا، ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے. ان پہ کیوں نہیں لگتا فتویٰ؟ تو صرف آپ کا بس چلتا ہے جس نے نہ بھی کی ہو اس پہ الزام تراشی کرتے ہو اور پھر کہتے ہیں اس کو مار دو جا کے. اور یہی مولانا صاحب جو ہیں، یہی مفتی صاحب جو ہیں، یہی فتوی لگاتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ اس کا سر اڑا دو، اس کو مار دو. اب اپنے میں بات آئی ہے تو اپنے پہ کہہ رہے ہیں نہیں جی میں نے اسے نہیں کہا تھا، میرا مطلب یہ نہیں تھا. تو یہاں پہ آ کے اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ابن لگتا ہے ساتھ کسی کے تو نام سعد ہوتا ہے، آس ہوتا ہے، تو مکس ہو جاتا ہے کئی دفعہ. تو میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، میں ابن السعد کہنا چاہ رہا تھا. اس طرح انہوں نے بات کی ہے. تو یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ایڈوانٹیج کیوں ملتا ہے، یہی کیوں ایکسپلین کر سکتے ہیں، ان کو کوئی مار کیوں نہیں ہے، جبکہ یہ لوگ دوسروں کو اکسارے ہوتے ہیں. کیا اس کو جا کے مار دو، اس کو مار دو. تو اللہ نہ کرے کسی نے گستاخی کی بھی نہیں ہوتی تو آپ وہاں فتوے لگاتے اس کو جا کے مارو، لیکن ان لوگوں کو مار نہیں ہے. تو یہ میرا سوال آپ لوگوں سے ہے، آپ جاہل عوام سے میرا سوال ہے کہ آپ لوگ ان کو کیوں چھوڑتے ہو؟ پھر حساب برابر کرو. اگر اس کو نہیں، اس کے بعد ایڈوانٹیج ہے کہ یہ ایکسپلین کر سکتا ہے چیزوں کو آ کے، تو پھر جو دوسرے لوگ ہیں جن پہ آپ الزام تراشی کرتے ہو، جن کو آپ مار دیتے ہو، ان سے کچھ پوچھتے بھی نہیں ہو، تو ان سے کیوں نہیں پوچھتے پھر کہ آپ نے گستاخی کی ہے کہ نہیں کی؟ تو اگر وہ کہے کہ میں نے نہیں کی تو اس کو مانو پھر. تو جیسے آپ اس کی بات مان رہے ہو کہ یہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں کی، تو آپ کہہ رہے ہو ٹھیک ہے جی اس نے نہیں کی، اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہو آ کے. لیکن اگر کوئی اور کہتا ہے کہ میں نے نہیں کی تو اس کی آپ بات نہیں مانتے. وہاں کہتے اس کو مار دو، اس کو آگل کر دو، اس کا سر تن سے جدا کر دو، اس کو ڈنڈے مارو، اس طرح کی باتیں کرتے ہو. یہ منافقت آپ لوگوں کی. آپ لوگ اتنے منافق لوگ ہو، اتنے جاہل لوگ ہو کہ اس طرح کے لوگ آ کے آپ کو بات کہیں کہ ہم نے نہیں کیا تو آپ ان کی بات مانتے ہو. اس کے برعکس اپنی دشمنیوں کی بنیاد کے اوپر، اپنی ذاتی اناد کے اوپر آپ لوگوں کو جا کے مارتے ہو، اس پہ جا کے الزام لگاتے ہو. یہ کہتے ہو اس نے گستاخی کی ہے، اس نے صحابہ کی گستاخی کی ہے، اس نے قرآن کی گستاخی کی ہے، جبکہ آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوتا، صرف الزام لگا رہے ہوتے ہو. اور جب اگر وہ کہے کہ میں نہیں کی تو مانتے نہیں ہو. لیکن یہاں پہ آپ کی منافقت کا عالم یہ ہے کہ آپ اس کی بات مان رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو نہیں جس نے جان کے نہیں کیا. تو صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں اس کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. تو یہ ویڈیوز دکھانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ جیسے یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے حق بنتا ہے کیونکہ میں نے بات کی ہے تو میں اس کو ایکسپلین کروں، میں آپ کو بتاؤں کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا. تو یہی بات میں کہہ رہا ہوں 100% ٹھیک ہے کہ آپ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس بندے نے یہ بات کی ہوتی ہے اس کو منع نہ کریں، جا کے اس کو بھی حق دیں. جیسے اس مفتی نے حق لیا ہے نا کہ میں بتا سکتا ہوں اپنی بات کہ میں نے کیا بات کہی تھی، ٹھیک ویسے ہی جن پہ آپ الزام تراشی کرتے ہیں ان کو بھی موقع دیا کریں کہ وہ بات کہہ سکیں آ کے اپنی، وہ یہ بتائیں کہ ہم نے کہا ہے یا نہیں کہا، نہ کہ آپ الزام تراشی کریں اور ان کو مار دیں، ان کے گردنیں اڑا دیں. تو یہ آپ لوگوں کی جہالت ہے اور یہ آپ کو منافقت ہے. کیا آپ ان لوگوں کی باتوں میں یقین کرتے ہو اور اس کے برعکس جو معصوم لوگ ہوتے ہیں ان پر الزام لگا کے ان کو مار دیتے ہو. سب ہجوم اکٹھا ہو کے وہاں پہنچ جاتا ہے اور سنی سنائی بات کے اوپر ان کو مارنا شروع کر دیتے ہو. یہاں پہ آپ کے سامنے ہے، انہوں نے اقرار کیا ہے کہ میں نے یہ بات کہی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا. تو اللہ کرے ہمیں عقل آ جائے، ہم جس جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم اسے باہر نکل آئیں اور ہم سمجھیں کہ لوگ ہمیں اس طرح استعمال کر رہے ہیں. تو اس طرح کے لوگ اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے ہم لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اور ہم جو جاہل عوام ہے ان کے پیچھے لگ جاتی ہے، ان کی بات سنتی ہے. لیکن جب ان پہ بات آتی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا نہیں ہے، ہمارا مطلب یہ نہیں تھا. لیکن ہم ان کے پیچھے لگ کے جو اور معصوم لوگ ہوتے ہیں ان کو مار دیتے ہیں. تو اللہ کرے ہمیں عقل آ جائے، ہمیں ہدایت آ جائے اور ہم سمجھنے والے ہوں کہ ہمارا دشمن کون ہے، ہمارا دوست کون ہے. تو یہاں تک کہ میری ابھی کی ویڈیو، بس ملاقات ہوگی اس نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.